تو اب ہم آتے ہیں سانپ کی طرف کہ سانپ کیا بلا ہے۔ سانپ کے بارے میں چند باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظی سانپ ہے یا غیر لفظی ہے۔ پہلی بات ہم یہ جانتے ہیں کہ سانپ بولتا نہیں ہے، اور اگر بولتا ہے تو ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سانپ ہمیشہ سے، جب سے ہم جانتے ہیں، پیٹ کے بل چلتا چلا آ رہا ہے کہ کبھی یہ اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ اونٹ کی طرح سے نہیں چلتا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سانپ کبھی مٹی نہیں کھاتا۔ ایک یہودی روایت ہے کہ سانپ کی پہلے 4 ٹانگیں ہوتی تھیں اور اونٹ کے برابر اس کا قد ہوتا تھا۔ تو جب اس کو سزا دی گئی، اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں، تو یہ زور سے چیخا اور چلایا، اور اس کی چیخ پکار پورے عالم میں سنی گئی۔ لیکن کیا ہوتا تھا بھائی، فرشتے تو فرشتے ہوتے، اور انہوں نے پکڑ کے ٹانگیں کاٹ دی۔ اب اس دن سے بیچارہ جو پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو جب اس سانپ کو یہ سزا سنائی جاتی ہے، پہلی اس صفات یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے، اس تو گفتگو کرتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے جو سانپ نہیں کرتا۔ اس کی گفتگو بی بی حوا کی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ سانپ کی کوئی گفتگو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تیسری بات سزا یہ دی جاتی ہے کہ پیٹ کے بل چلے گا، یہ تو سزا سے پہلے سے پیٹ کے بل چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ مٹی کھائے گا جو مٹی کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لفظی سانپ جو ہے مراد نہیں ہے، یہ کوئی سمبلزم ہے، اور ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ سمبلزم ہے کیا چیز، ان کے یہاں اس چیز کا کیا تصور تھا۔ اگلی دفعہ ہم دنیا بھر کے مذاہب میں جو سانپ کا تصور ہے وہ پیش کریں گے کہ دوسرے مذاہب میں بھی سانپ کا تصور تھا، اور سانپ ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم جب یہودیوں کی بات لے رہے ہیں کہ وہ جب کہتے تھے تو ان کی کیا مراد ہوتی تھی کہ سانپ کیا بلا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کا ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور وہ تھوڑی سی سائنس بھی ہے، بلکہ سائنس والی بات کا ہم پہلے سے ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے یہاں ایک غلط فہمی موجود ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اگر آپ گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب خواتین جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے یہاں کتے کا پلا پیدا ہو گیا، کسی کے یہاں گدھے کا بچہ ہو گیا، کیونکہ ان کی اسپیشیز الگ الگ ہے، تو لہذا ان کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ آرڈر بھی الگ ہے، اسپیشیز بھی الگ ہے، تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس اولاد پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جن کے درمیان بہت قریب ہیں، جیسے گھوڑا اور گدھا، تو گھوڑی اور گدھا یا گدھا اور گھوڑی کے درمیان جنسی تعلقات کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بالکل ٹوٹل ہرمافروڈائٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ خچر پیدا ہو جاتا ہے لیکن خچر اولاد سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اگر ذہن میں ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ انسان اور سانپ اگر جنسی تعلقات قائم کر بھی لیں تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر کوئی معجزہ ہو بھی جائے، اولاد ہو بھی جائے، تو پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اب جو لوگوں نے ایک تصور قائم کیا ہوا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ سرپنٹ سیڈ ہے، سانپ کی اولاد ہے جو چل رہی ہے، یہ شیطانی گروہ، تو یہ ممکن نہیں ہے سائنس کی روح سے کہ ان کی جنسی تعلقات سے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور اگر اولاد ہو جائے تو پہلا ہی ہوگا، اس کی پھر کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لوگوں کو بائبل میں بہت کچھ مل جاتا ہے، ہر آدمی کو اپنے مذہب کی کتاب میں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس بخاری شریف اور کلام اقبال ہے ہم سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ علامہ اقبال بڑے مذہبی آدمی تھے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تورے ہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ علامہ اقبال تو سوشلسٹ سے پکے، تو آپ پھر بھی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام اقبال میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ تو اس سے بڑا سوشلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی
وہ تو کوئی انہوں نے پاکستان کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا، وہ تو پکے ہندوستانی تھے. وہ یہ تصور غلط ہے. تو تب بھی آپ کو کلام اقبال سے مل جائے گا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ الگ بات ہے کہ علامہ اقبال کے مرنے کے بعد ہم نے ہندی کو مسلم کر دیا، لیکن ان بیچاروں نے ہندی ہی کہا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں. تو اسی طرح سے مذہبی لوگوں کو اپنی کتابوں میں سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جناب مسیح نے ایک موقع پر یہ کہا یہودی علماء سے کہ تم تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہو. ان کا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. کیا نہیں؟ تم شیطان کی اولاد ہو، تم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہو. وہ شروع سے جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے، تم بھی جھوٹ بولتے ہو. اور لوگوں کو یہ مل گیا کہ اس شیطان نے، جو دراصل تھا تو شیطان لیکن سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو اس کو ایک مسئلہ درپیش تھا. اور یہ چونکہ دوسروں کے مسائل سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، بڑی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق جا کے بہکاتا ہے. ہمیں آ کے بہکائے گا تو ہمیں یہ آگے نہیں بہکا سکتا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے. ہمیں بہکائے گا کہ فلاں جو نادر و نایاب کتاب ہے وہ میں لا کے دے سکتا ہوں، تم میرا کہنا مان لو. ہم مان لیں گے بھائی. اگر وہ عمران خان کے پاس جائے گا تو اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں 1 کروڑ لا کے دوں گا، اس کے پاس اربوں پہلے سے موجود ہیں. اس کو کہے کتاب لا کے دوں گا، وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو اس کو کہے گا تمہیں خوبصورت ترین عورت لا کے دیں گے جو ریحام خان سے بھی اچھی ہوگی. تو وہ ہر ایک کے مطابق کام کرتا ہے. اسے یہ معلوم ہوا کہ آدم اور حوا کے اولاد ہی نہیں ہوتی، اولاد سے محروم ہے. تو پہنچ گیا بی بی حوا کے پاس، میرے پاس علاج ہے. نے کہا کیا؟ اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے، اس کے بعد تمہارے یہاں اولاد ہوا کریں گی، لیکن پہلا بیٹا میرا ہوگا. مجھے مباشرت کرنے دو تو پہلا بیٹا میرا ہو. اس نے کہا چلو وہ ایک اس کا ہے، باقی تو میرے ہوں گے. تو کر لو، جھک مارنی ہے. تو اس نے جھک مار لی. تو پہلا بیٹا جو قائن تھا، جسے ہمارے یہاں قابیل کہا جاتا ہے، تو وہ شیطان کی اولاد تھا. وہ شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا تھا. یہ ایک یہودی روایت تھی. یہ روایات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں پکا پکا رہ جاتا ہے کتنے زرخیز دماغ تھے لوگوں کے. تو اب چونکہ وہ شیطان کی اولاد ہے تو لہذا اس کی جو اب اولاد ہے اب وہ بھی شیطان کی ہی اولاد ہوگی. یہ سرپنٹ سیڈ ہے جو جل رہا ہے. لوگوں نے اپنا ایک بنا لیا. لیکن ہم نے پہلے سائنس کی بات کی تھی کہ جب 2 ایسی جاندار جو بالکل قریبی نہیں ہوتے، ان کی الگ الگ جینس سے ایک شاید ہو، لیکن اسپیشیز تو الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جینس ایک ہو، جیسے گھوڑا اور اپنے گدھی، ان کی اگر جنسی ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی. تو اگر یہ شیطان کی اولاد ہو بھی جاتی تو ایک ہی اولاد ہوتی، اس کے بعد وہ پھر اولاد کے قابل نہیں رہتے کیونکہ وہ ہرمیفروڈائٹ ہوتے. تو یہ ناممکن ہے.